السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن کو لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد بنی بکر وفد کے امیر زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے شافی جواب دیے اور پوری تحقیق و مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف با اسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد کندہ سورہ صفات کی ابتدائی آیت سنتے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا۔ وفد بنی عبد قیس پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائی۔ وفد بنی حنیفہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں مسیلمہ بھی شامل تھا، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا۔ اس دعوے نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے مع اپنے رفقاء کے قتل کیا گیا۔ فائدہ: مسیلمہ کذاب بوقت دعویٰ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و اسلام کا منکر نہیں تھا۔ امام الحدیث تفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ